یہ جو ذی الحجہ کے ایام ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب اور عظیم ترین ایام ہے. یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اللہ کو تمام دنوں سے زیادہ محبوب اور عظیم لگتے ہیں، اور ان دنوں کے اندر جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہے، اور کتنا محبوب ہے کہ کسی اور دن میں اللہ تعالیٰ کو اتنا عمل محبوب نہیں ہوتا. طبرانی میں بھی ایک حدیث ہے، وہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان ایام کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ایام کو بہت ہی زیادہ بابرکت اور عظمت والا رکھا ہے، اللہ نے پسند فرمایا ہے. سنت الہی ہے، پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے سامان فرمایا ہے، اور کچھ راتوں کو کچھ دنوں کو اللہ نے خاص منتخب فرما لیا ہے، چن لیا ہے، اور اس کے اندر انعامات اور فضائل بے انتہا رکھ دیے تاکہ بندہ ہم جیسا کمزور آدمی کم از کم جب وہ دن آئے یا وہ راتیں آئیں تو اس میں اپنا معاملہ صحیح کر لے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ جو تعلق کمزور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ دوبارہ ان راتوں میں ان دنوں کے اندر انسان اس تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے. نیک عمل فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، عملوں کی تو ہمارے ساتھ بہت گنجائش ہے، حتیٰ کہ یہ کہ الحمدللہ نیک عمل کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت رکھ دیا، پورے 1 سال کا ثواب مل جاتا ہے ایک عمل پر. کوئی بھی ہم نیک عمل کریں گے ان 10 دنوں کے اندر اس کا ثواب 1 سال کے برابر ہو جائے گا، چھوٹا ہو بڑا ہو، نیکی ہو، کسی سے آپ سے مسافہ بھی کر رہے ہیں محبت کی وجہ سے، کسی کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی سے تعلق پیدا کر رہے ہیں، لڑائی سے دوستی پیدا کر رہے ہیں اللہ کے لیے، یہ چھوٹے چھوٹے عمل بھی جو ہے اس کا بھی ثواب اتنا بڑھ جائے گا. زندگی کی سٹائل کو تھوڑا چینج کریں. 2 چیزیں کرنے کی ہے. سب سے بڑی چیز تو یہ کہ ہماری سستی نماز میں ہوتی ہے، نماز کو باقاعدگی سے پورا جماعت میں آنے کی کوشش کریں گے. 10 دن کہیں یہ 10 دن تو ہم نے کرنا ہے کام، فجر سے لے کے عشاء تک. اللہ اتنا راضی ہو جائے گا کہ سبحان اللہ میں نے بندے کو چیز دی تو اس نے قدر کی میرے چیز کی. تو تمہارا رحم کرنے والا ہے. جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اپنے گندے اعمال لے کر تو اللہ کہے گا بندے جاتے جو میں نے بخش دیا، تو نے کم سے کم اس 10 دنوں کا تو نے میرا حساب رکھا، تو نے اتنا تو خوف کیا، اتنی تو محبت تیرے دل میں تھی کہ تم نے اپنے رب کی اتنی باتیں مان لی کہ ہوں تو گندا مندہ کمزور ہوں، لیکن چلو اس 10 دن ہی محنت کر لیتا ہوں تھوڑی سی، تو میں نے اس 10 دن کے بدلے میں نے تجھے بخش دیا. تو پہلا کام تو یہ کرے آدمی. ہم بہت کمزور ہیں، سب سے بڑی چیز جو اللہ کے نزدیک پیش کرنی ہوتی ہے ہم نے دن میں وہ نماز ہے. نماز کی پوری کوشش کریں. خواتین تو گھر میں پڑھتی ہیں، وہ اپنے اعلیٰ اور اچھے وقت پہ نماز پڑھیں. یہ نہیں کہہ رہا آپ سے تہجد اور یہ نفل وہ نفل، میں صرف فرائض کی بات کر رہا ہوں کہ فرائض کو ہم ادا کریں اس طرح جس سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. وقت مسجد میں ہے فجر سے لے کے عشاء تک پوری کوشش کریں کہ بھائی مسجد میں پڑھنی ہے ہم نے یہ 10 دن پوری. کچھ پتہ نہیں چلتا 10 دن کو، دیکھ ایک دن گزر بھی گیا ذی الحجہ کا، اللہ اکبر. جس طرح رمضان گزر تھا نا، سوچیں ذرا آج کے دن ہم نے کتنا ضائع کیا ہوگا کہ ہر بات پہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے ہمیں ثواب دے رہا ہے ہر عمل پر. ہم 1 پاؤنڈ ڈال دیتے صدقے کسی کو دے دیتے، 1 پاؤنڈ صدقے کا دے دیتے کسی کو. تھوڑی سی بیٹھ کے چلو 5 لائنیں تلاوت کر لیتے قرآن حکیم کی،
ہر لفظ پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ثواب رکھا ہے قرآن کا، تو 1 سال کا ثواب ملتا ہے اس کا. تھوڑی ترتیب کر لینا آدمی، یہ نہیں کہ پورا قرآن ختم کر لیں گے ہم. اللہ کیا ہے آپ 10 قرآن ہم ختم کریں، لیکن ترتیب رکھے ہم نہیں دے سکتے 10-15 پاؤنڈ نہیں دے سکتے، لیکن پاؤنڈ تو نکالو نا صدقہ اللہ کے راستے میں. کیوں؟ اس پاؤنڈ کا ثواب 1 سال کا مل رہا ہے مجھے. کتنی چھوٹی بات ہے. پاؤنڈ کوئی چیز ہے؟ پاؤنڈ کی تو بریڈ بھی نہیں آتی آج کل. پاؤنڈ کی تو ویسے ہی آدمی بچائے اس کے کھائے، لیکن 1 سال کا ثواب اس پاؤنڈ کا مل رہا ہے. ضائع کیا نا آج ہم نے. کتنی نمازیں چھوڑی ہوئی جماعت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے. کام مجھے بولا ہے جی چلو گھر نہیں، یہ گھر والی بات ہی نہیں رکھنی. ہم نے اپنی زندگی کو سٹائل چینج کرنا ہے. اس میں بڑے محتاط لوگ تو ایسے دنوں کے لیے کیا کرتے ہیں، پہلے انتظام کر کے رکھ لیتے ہیں. ذی الحجہ کے 10 دن آ رہے ہیں بھئی، ہم تو چھٹیاں لے لیتے ہیں آفس سے تاکہ 10 دن آرام سے نمازیں پوری پڑھ لیں. بس یہ نہ سمجھے کیا فائدہ یا ساری زندگی بیکار گئی، 10 دن میں کیا ہوگا. کبھی نہ سوچنا یہ 10 دن اللہ پاک نے دیے. جو بھی دن دیا ہوتا ہے نا ایسے، جیسے رمضان دیا تھا تو دیا اس لیے دیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی قدر کر لے گا تو باقی زندگی میں بخش دوں گا اس کو. سارے حساب ہمارا برابر ہو جاتا ہے اگر ہم اللہ کے اس دیے انعام کو ہم اپنا قبول کر لیں. اب ہم نے گناہ بھی نہیں کرنا. گناہ کا سب سے بڑا سورس آج جو ہے ہمارے پاس وہ ٹیلی فون ہے. یہ سب سے بڑا سورس ہے. تو کتنی ضرورت ہے اس کی انسان کو، کتنے ٹیلی فون آپ نے کرنے ہیں کتنے نہیں کرنے، اس کے حساب سوچ لیں پہلے. کتنی ضرورت ہے اس کی ہمارے پاس. ہم تو بے ضرورت بھی اس کو پکڑے پھرتے ہیں. بس یہ کسی کو کرنا ہی نہیں فون، پھر کر ہاں بھائی چلتے ہی مسجد کے اندر تک اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں گفتگو ہماری جاری رہتی ہے. میرے بھائی ہو مطلب میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، مطلب میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا. مطلب میں تو پہلے ہوں نا اس معاملے میں. ہمیں کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ یہ 10 دن ہے اس کو تھوڑا لاک کر دیں گے کیڑے ٹیلی فون. کیونکہ ٹیلی فون کرتے کرتے پھر کہیں مجھے لگ جاتی ہے، پھر کہیں اور پروگرام نکل آتا ہے، کوئی گانے بجانے سہن میں آ جاتے ہیں، کوئی اور تماشا لگ جاتا ہے. کیونکہ 10 دن جو ہے نا میں نے یہ نہیں بلکہ جو لینڈ لائن ہے اس سے فون کر لیا کسی کو ضرورت ہے، اور کوئی ضرورت ہوگا تو آ جائے گا ٹیلی فون. مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس ٹیلی فون کو ایک سائڈ پہ آ جائے. یار یہ بڑا سورس ہے گناہ کا، مجھے بہت فضول حرکتوں میں لگاتا ہے. تو 10 دن تو اس کو میں نے ہاتھ میں لگانے چلا لگا دینا ہے میں نے پورے 10 دن میں، کیونکہ میں نے اللہ سے اپنی بخشش کروانی ہے. نہیں تو میں نے اپنی بخشش کروانی ہے. ویسے تو کوئی عمل میرے پاس نہیں، بالکل دیکھ میں نے ذکر کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، نہیں بالکل مائنس کرنے کے بالکل گناہ گار ہوں. جہنم کے اندر میں کھڑا ہوں اور یہ 10 دن ہی سے میری بخشش ہوگی. زبان کو کنٹرول کریں، نگاہوں کو کنٹرول کریں، ایسی جگہ پہ نہ جائیں، ایسی باتیں نہ کریں، ایسی سوسائٹی میں نہ جائیں، لاک ہو جائیں. 10 دن بعد ان لاک ہوں گے. آپ جس ٹیلی فون ہوتا ہے نا، ٹیلی فون بھی ان لاک ہوگا اور ہم خود بھی ان لاک ہوں گے. 10 دن تو کہہ دیے یہ تو اللہ کو دے دیے میں نے، یہ تو اللہ کو دے دیے. سبحان اللہ. ہوتے ہیں کہ اللہ نبی سے فرمایا کہ یہ دن ہے بہت ہی محبوب ہیں، بہت ہی عظیم ہے، اور اس میں جو عمل کرتے ہیں آدمی اس کا عمل بھی مجھے بے انتہا محبوب ہو جاتا ہے. اور پھر آگے جو بڑی باتوں ہے عمل کیا، یہ عام عمل سارے جو کچھ کرتے ہیں، پھر اللہ نے وہ عمل بتایا جو اس دنوں کے لیے مخصوص رکھا ہوا تھا. یعنی اشارہ دے دیا کہ جس طرح مجھے یہ دن محبوب ہیں، یہ ایام محبوب ہیں، ٹھیک ہے تمہارا ہر نیک عمل ساری آ گئے، نفل نمازیں آ گئی، صدقہ آ گیا، قرآن آ گیا، سب نیک عمل میں آ گیا. لیکن اللہ کہتا ہے نیک عمل مجھے بہت محبوب ہیں، لیکن اللہ نے پھر اپنی پسند کا عمل بتایا ہے. اپنی پسند کا عمل بتایا. فاقصروا فیہا نا، اللہ تعالیٰ حدیث کہتے ہیں کہ اس میں حدیث میں فاقصروا فیہا نا وہ کیا ہے؟ تسبیح و تحلیل و تکبیر. سبحان اللہ. کہ ان دنوں میں جو سب سے زیادہ مجھے محبوب عمل، محبوب تو سارے عمل جو تم کرو، لیکن جو مجھے سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ کیا ہے؟ کثرت ذکر ہے. راستہ کھول دیا کہ سب سے تمام دنوں میں جس نے سب سے زیادہ محبوب یہ دن ہے، اور تمام اعمال میں سے جو سب سے زیادہ مجھے محبوب عمل مجھے پسند ہے جو تم ہے، مجھے کیا وہ کیا ہے؟ ذکر، وہ بھی کثرت. فاکثروا،
اس میں کثرت کے ساتھ تم میرا ذکر کرو، میرا نام لو، تسبیح پڑھو، سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو، میرا ذکر ہونا چاہیے بس ان دنوں کے اندر سب. اتنی محبت ہے اللہ کو اپنے ذکر سے. میری 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی.